الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى فقال عليه الصلاة والسلام أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کی تاریخ کے اندر انتہائی نامور شہداء کے اندر جو تیسرے سب سے بڑے شہید گزرے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے داماد آپ کے زیر تربیت رہنے والے، آپ کے ہاتھوں پرورش پانے والے اور بچپن میں ہی اسلام کو قبول کرنے والے حضور علیہ السلام کے لاڈلے کزن، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی حضور علیہ السلام کے زیر تربیت رہنے کی وجہ سے شرک سے محفوظ رکھا، بت پرستی سے محفوظ رکھا۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب جو حضور علیہ السلام کے محسن چچا تھے، باوجود اس کے کہ وہ اسلام نہیں لائے، حضور علیہ السلام آخر تک کوشش کرتے رہے کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے ایمان کی میں گواہی دے دوں۔ لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جسے آپ ہدایت دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، ہاں لیکن جسے اللہ چاہے وہ ہدایت مل سکتی۔ حالانکہ ساری ہمدردی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، حضور علیہ السلام کے ساتھ مشرکوں کے مقابلے میں کھڑے رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے، اور شعب ابی طالب نے جو 3 سال سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اس بائیکاٹ کے اندر حضرت ابو طالب بھی شامل رہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور علیہ السلام سے بھی بہت پیار کرتے تھے اور حضور علیہ السلام بھی اپنے چچا سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ہدایت چونکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، حضور علیہ السلام کی چاہت کے باوجود ایمان کی دولت نہ مل سکی۔ یہ حضرت علی کے والد تھے، پھر حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کے احسان کو اتارا، جس طرح چچا نے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی تربیت کر کے اپنے چچا کا وہ احسان چکا دیا، بلکہ اس سے زیادہ تربیت کی، اس سے زیادہ پرورش کی، اور حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ نسب کے اعتبار سے طرفین میں ہاشمی تھے، یعنی ماں بھی ہاشمی، باپ بھی ہاشمی۔ تیرہ سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا اس وقت ایمان لائے جب حضور علیہ السلام نے اپنے فیملی ممبروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، حضرت علی تھے، حضرت زید جو حضور علیہ السلام کے غلام تھے، یا اور جو خاندان کے قریبی احباب نے، سب کو جمع کیا اور وہاں اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، اور آپ لوگوں کو میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ تو آپ کی فیملی میں خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لائی۔ پھر آپ کی فیملی میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کو قبول کیا اور اسلام قبول کیا، تو بچوں میں، نابالغوں میں حضرت علی جو ہیں وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل۔ پھر حضور علیہ السلام کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ غلاموں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے کہ باقی صحابہ اور حضرت علی میں ایک فرق تھا۔ باقی صحابہ جتنے مسلمان ہوئے وہ بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کی پرورش میں نہیں رہے۔ حضرت علی بچپن سے حضور علیہ السلام کی پرورش میں رہے، تربیت میں رہے، آپ سے سیکھا، آپ کے ساتھ رہے، اور یہی حضرت علی کی خصوصیت تھی کہ اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی بہت ساری سفر حضر کی، گھر کی باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھی، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ حضور علیہ السلام کے وحی کے کاتب کے ساتھ ساتھ باقی کتابت بھی حضور علیہ السلام حضرت علی سے کروایا کرتے تھے۔ کوئی چیز لکھنی ہوتی تھی تو حضرت علی کو بلا کر کہتے تھے کہ یہ لکھے۔ آپ ادیب بھی تھے اور آپ خطیب بھی تھے۔ بلاغ کی کتابت کی حضرت علی کی، نہج البلاغہ 4 جلدوں میں کتاب آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ ہمیں موبائل سے تو فرصت ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چھوکریاں پٹانے سے جب ہمیں فرصت ملے تو پھر ہم یہ حضرت علی کے خطبات اس کے اندر جمع کیے گئے ہیں 4 جلدوں میں، نہج البلاغہ، اس کا مطالعہ کر کے دیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان 4 جلدوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آج علی کے من گھڑت جانے والے کام کرتے ہیں، ایک بھی بات نہیں ہے ایسی۔ بھائی میں دعویٰ کروں حضرت علی سے محبت کا اور کام وہ کروں جو علی نے نہ کیا ہوں، تو میرا دعویٰ سچا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا، میرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر میں علی کا سچا پیروکار ہوں، علی کو چاہنے والا ہوں، علی سے محبت کرنے والا ہوں، تو کام بھی علی والے کروں گا، یا غلط ہے؟ نہج البلاغہ کا مطالعہ کر لیں، پھر میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں بھی، آپ بھی، سب دیکھیں کہ ہم میں سے کون علی کے نقش قدم پر ہے۔ جو علی کے نقش قدم پر ہے وہ سچا علی کا پیروکار ہے، اور جو علی کے نقش قدم پر نہیں ہے، زبان سے کتنا بھی بولتا رہے، وہ منافق اور جھوٹا ہے۔ نہج البلاغہ نام یاد رکھ لینا، کبھی توفیق مل جائے، اور اگر توفیق نہ ملے تو موبائل پر بھی مل جاتی ہے کتابیں آج تک تو بہت، لیکن ہم صحیح استعمال نہیں کرتے نا موبائل کو، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے موبائل سمجھا بس صرف لڑکیوں کو پٹانا ہے، ڈیٹ پہ جانا ہے، رات بھر جانو کرنا ہے، اور سارا دن صبح کو سویا رہنا ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کام کے لیے نہیں، اگر اس کو ہم صحیح استعمال کریں تو دنیا جہان کی لائبریریاں ہمارے موبائل میں موجود ہیں، جو چاہیں ہم کتاب پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سرچ کر کے نہج البلاغہ کی PDF فائل حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں بہت حضرت علی نے جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں، جو بیانات کیے ہیں، جو تقریریں کی ہیں، وہ ساری اس میں جمع ہیں۔ تو خطیب بھی بہت اچھے تھے حضرت علی، اور لکھنے کے بھی بہت ماہر،
اس لیے حضور علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو لکھنے کا کام اپنے، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح معاہدہ لکھا جا رہا تھا، وہ معاہدہ حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے لکھوایا، وہ معاہدہ حضرت علی سے لکھوایا تھا۔ اور جب حضرت علی نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور سرداران قریش کے درمیان ہے، تو مشرکین مکہ نے اعتراض اٹھایا کہ محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ ہم تو محمد رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، رسول اللہ بٹاؤ، لکھو محمد بن عبداللہ، اگر رسول اللہ مانے تو لڑائی ختم۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، جو کہہ رہے ہیں وہ کر دو۔ اس لیے بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جن کا نتیجہ آگے اچھا ملتا ہے۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ میں تو جیتے جی ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک حقیقت کو میں مٹا دوں، آپ تو حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، میں کیسے مٹاؤں گا؟ صحابہ اکرام کو بھی تلواریں نکل گئی تو مٹا کر دکھاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے خود قلم لیا، اس کو مٹایا اور بن عبداللہ کر دیا۔ آپ تو بااختیار ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ تو کیا مٹائیں اور کیا لکھیں، آپ مالک تھے شریعت۔ تو صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھنے والی ہستی بھی جو ہے وہ حضرت علی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی سے پہلے جو 3 خلفائے اسلام گزرے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، عمر فاروق اور عثمان غنی، ان 3 حضرات نے حضرت علی کو اپنا مشیر خاص رکھا ہر جگہ۔ اور تیسری حضرت علی کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت علی فیصلہ کرنے کے اندر بڑی صلاحیت رکھتے تھے، کسی بھی تنازع کو جو ہے وہ نمٹانے میں بڑی صلاحیت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر تینوں خلفاء نے حضرت علی کو قاضی کا درجہ بھی دیا ہوا تھا کہ فیصلے حضرت علی سے کرواتے تھے۔ اسی لیے کسی نے حضرت علی کے زمانے میں جب حضرت علی کی خلافت ہوئی تو فتنے بہت اٹھ گئے، تو کسی نے کہا امیر المومنین کیا وجہ ہے؟ ابو بکر کے دور میں اتنے فتنے نہیں ہوئے، عمر کے دور میں اتنے فتنے نہیں ہوئے، عثمان کے دور میں اتنے فتنے نہیں ہوئے، آپ کے دور میں اتنے فتنے، بدعملی بڑھ گئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ابو بکر عمر عثمان کا مشیر میں تھا اس لیے فتنے نہیں تھے، میرے مشیر تم لوگوں کو اس لیے فتنے ہو گئے۔ تو حضرت علی کے اور بہت سارے جو وہ اقوال ہیں حضرت علی کے معروف مشہور، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا باب مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا علم جو بھی تھا وہ حضرت علی کے ذریعے امت کے اندر زیادہ پھیلا۔ حضرت علی کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ہر جنگ کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، بدر میں، احد میں، غالباً تبوک میں
حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے مدینہ میں ٹھہرایا کہ آپ یہاں پیچھے گھر والوں کا خیال رکھو. تو حضرت علی افسردہ ہو گئے. یا رسول اللہ، میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے. مولوی صاحب نے حلوہ کھانا ہے، حلوے کی پلیٹ سامنے ہو، مولوی کو روک دو تو پریشان تو ہوگا. آج کے مولوی کی، پرانے دور میں تو نہیں تھا. مولوی کے سامنے حلوہ رکھ کے کہو کہ مولوی صاحب آپ نے نہیں کھانا ہے، آپ نے تو مار ڈالا مولوی صاحب. ٹھیک ہے نا جی. اور قاری صاحب بہت بڑا مجمع ہو، آواز خوبصورت ہو، قاری صاحب کو چھوڑ کر کسی اور سے تلاوت کرا دو تو قاری صاحب کی تو سانس نکل جائے گی، یار میرے سے تلاوت نہیں کر پائے. ٹھیک ہے نا. نعت اچھی پڑھتا ہو، آواز بڑی اچھی ہو، مجمع بھی ہو، اور اس سے کہا جائے کہ آپ مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے تو سانس رک جائے گی کہ یار میرا کام تو اسٹیج پر نعت پڑھنا تھا، انہوں نے کھانے پر لگا دیا. تو حضرت علی کا مزاج تھا لڑائی، دشمن سے، کافر سے جنگ، ایک جنگجو بہادر اور دلیر انسان. ٹھیک ہے نا جی. اس کو حضور علیہ السلام فرمانے کہ علی تم گھر کا خیال کرو. حضرت علی کو تو بہت، لیکن چونکہ آقا کا حکم ہے تو غلام نے تو ماننا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آقا کے آگے غلام نہیں پہنچ سکتا. تو حضرت علی جب افسردہ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تیری میری وہ نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. یعنی ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی غیر موجودگی میں پیچھے وہ قائم مقام ہوتے تھے. تو میرا بھائی، میری غیر موجودگی میں تو پیچھے قائم مقام. آگے ایک بات حضور علیہ السلام نے اور فرمایا، فرمایا وَلَٰكِن لَّا نَبِيَّ بَعْدِي. کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَّا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کے قائم مقام ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی ہوئی تھی. تو کوئی جاہل یہ نہ سمجھ لے کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیری میری وہ نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ کی ہے، تو میں نبی تو بھی نبی. فرمایا وَلَٰكِن لَّا نَبِيَّ بَعْدِي، بھائی ہونے میں تو ہارون اور موسیٰ والی تیری میری نسبت ہے، قائم مقام ہونے میں بھی موسیٰ اور ہارون والی تیری میری نسبت ہے، لیکن نبی نبوت میں نہیں. اس لیے کہ میرے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہے. یہ وضاحت حضور علیہ السلام نے فرمائی. یہ حضرت علی کی خصوصیت. پھر حضرت علی اس پر خوش ہوئے کہ جی بالکل میری نسبت آپ کے ساتھ وہ ہے. خیبر کا تو آپ لوگوں کو مشہور ہے کہ حضرت علی نے خیبر فتح کیا. خندق کی جنگ میں بھی حضرت علی نے اپنے دلیرانہ جو ہے وہ بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اپنے جوہر دکھائی. ہر جنگ میں جہاں حضرت علی شامل ہوئے تو وہاں پر اپنی شجاعت اور بہادری کے، اور شجاعت اور علی، ٹھیک ہے نا، شجاعت اور علی، بہادری اور علی، دلیری اور علی، ٹھیک ہے نا جی. یہ ایسے ہے جیسے سورج اور دھوپ، چاند اور چاندنی، بادل اور بارش. سورج ہو اور دھوپ نہ ہو ایسا نہیں، چاند ہو اور چاندنی نہ ہو ایسا، پھول ہو اور خوشبو نہ ہو ایسا، تو علی ہو اور بہادر نہ ہو ایسا نہیں.
حضرت عمر اور حضرت عثمان قد میں لمبے تھے اور حضرت علی قد میں چھوٹے تھے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل طویل احمق الا عمر، ہر لمبا بے وقوف ہوتا ہے سوائے عمر کے، کل قصیر شریر الا علی، ہر چھوٹا شریر ہوتا ہے سوائے علی کے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت علی اور حضرت عثمان، اب عمر اور عثمان سائڈ میں چل رہے تھے، حضرت علی بیچ میں چل رہے تھے، یہ مذاق صحابہ اکرام کا۔ تو دونوں نے، عثمان اور حضرت عمر نے کہا عثمان اس وقت تمہاری پوزیشن ہم دونوں کے بیچ میں ایسے ہے جیسے لنا کے بیچ میں نون، لنا ادھر لام ادھر الف، نون بیچ میں چھوٹا سا، تو سامنے سے بھی تو حضرت علی تھے نا، اس پر وہ غصہ نہیں ہوئے بلکہ ٹک سے جواب دیا، کہنے کہ بالکل نون کو نکال دو تو بنتا ہے لا، لا مانا کچھ بھی نہیں، میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کوئی چیز اونچے مقام پر رکھ دی، حضرت علی پہنچ نہیں رہے، فرمایا اٹھائے، کہا میں پہنچ نہیں سکتا، فرمایا اچھا میرے خط کو دیکھ کر اوپر رکھیے نا چیز۔ حضرت علی نے کیا کیا، بھاری پتھر کے نیچے چیز رکھ دی، حضرت عمر سے کہا اب اس کو نکالو، طاقت میں حضرت علی زیادہ تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی آپس میں محبت تھی۔ کبھی صحابہ اکرام نے آپس میں فرق اور تفریق نہیں رکھی، نبی کے تربیتی یافتہ تھے نا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ میں آپس میں کینہ تھا، بغض تھا، تو مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کینہ نکالنے میں ناکام ہو گئے، اپنے ساتھیوں سے بغض نکالنے میں ناکام ہو گئے۔ یہ حضور علیہ السلام پر تہمت رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو اپنے ساتھیوں سے کینہ، بغض، حسد، تعصب اتنا مٹا دیا تھا کہ جب صحابہ اکرام مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو بعض صحابہ نے، کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر عدت گزار کر اپنے مہاجر بھائی سے اس کی شادی کرا دی کہ تم اس سے شادی کر لو، اپنی پراپرٹی اور ملکیت میں حصہ ڈال دیا کہ آدھی ملکیت تمہاری ہے، آدھی ملکیت تمہاری ہے۔ اتنا حضور علیہ السلام نے، پھر میں کیسے مان لوں کہ حضرت علی اور عمر یا حضرت علی اور عثمان، حضرت علی یا ابو بکر میں یا حضرت علی اور معاویہ میں آپس میں جو ہے وہ نفرت اور بغض ہو، ایسا کرتے ہیں۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے کا ہر ایک کو حق ہوتا ہے، لیکن اختلاف رائے کے ہوتے ہوئے بھی کبھی ان حضرات نے آپس میں ادب اور احترام کو نہیں چھوڑا۔ آج بعض جاہل قسم کے لوگ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے اختلافات کی باتوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ علی حق پر تھا یا معاویہ حق پر تھا۔ یہ تو وہی بات ہے کہ میرے پردادا اور میرے پردادا کے بھائی میں اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، اور میں آج بیٹھ کر ان کا فیصلہ کرنے لگوں کہ میرا پردادا صحیح تھا یا میرے پردادا کا بھائی صحیح تھا۔ ابے چوزے تو نکلا گلے انڈے سے اور فیصلے کر رہا اپنے پردادا دردادا کے، تیری اوقات کیا ہے کہ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان فیصلہ کرنے لگے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول بھی تھے اور صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی تھے، اور دونوں میں ایک چیز جو نسبت تھی وہ یہ تھی کہ دونوں کاتب وحی تھے، حضرت معاویہ بھی کاتب وحی تھے، حضرت علی بھی کاتب وحی تھے۔ اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ حضرت علی بھی حق، حضرت معاویہ بھی حق، بولو حق۔
میں کون ہوتا ہوں، میری اوقات کیا ہے کہ میں کسی ایک کے بارے میں کہوں کہ یہ حق یا وہ حق. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں اپنے رب کے حضور ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں اپنے، اور دونوں اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، دونوں کاتب وحی ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالی تجھ جیسے چوڑے سے پوچھ کر حضرت علی اور معاویہ کا فیصلہ بولو نہیں کریں گے. آ رہی ہے نا سمجھ؟ وہ علی کو بھی جانتے ہیں، وہ معاویہ کو بھی جانتے ہیں، وہ دونوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، وہ دونوں کو پیدا کرنے والی ذات ہے. اسی طرح حضرت عائشہ اور حضرت علی کے اختلاف کے بارے میں بھی بہت سے لوگ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان اختلافات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سبب یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہیں، سب ہمارے سب نہیں بولتے، بڑے ہیں. یہ اختلافات نکال کر گھونپتے وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی سب سے بڑا ہے، اور اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ علی کو نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ علی کو خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں. ایسے ہیں، میں نے بھونکتے ہوئے دیکھے، ٹھیک ہے نا. علی ایک بندہ ہے. علی کیا ہے؟ بولو. خدا کا کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. علی کے پاس کوئی ایسا اضافی پاور نہیں ہے، کوئی ایسی اضافی پاور نہیں ہے جو باقی صحابہ میں نہیں ہے اور حضرت علی میں ہے. اور علی رسول پاک کا غلام ہے. بولو غلام ہے. بھائی سیدھی سیدھی بات ہے. ہمارے مسلمانوں کو میری باتیں تھوڑی سی کڑوی بھی لگتی ہیں، اپنوں کو سنیوں کو بھی لگتی ہیں، دوسروں کو تو لگتی ہیں، اپنوں کو بھی لگتی ہیں. میں تو ابو بکر کو بھی پیغمبر کے قدموں میں دیکھا تو میں پہچانا. صحیح ہے غلط ہے؟ اور علی کو بھی نبی کے قدموں میں دیکھا تو پہچانا. نبی سے ہٹ کر نہ میں علی کو جانوں نہ ابو بکر کو جانوں. صحیح ہے تب؟ صحیح ہے. ہمارے پاس تو عزت کا، سربلندی کا، وقار کا، رتبے کا جو مقام ہے وہ نبی کی جوتیاں ہیں، نبی کے قدم ہیں. جس نے وہاں اپنی پیشانی رکھ دی، جس نے وہاں اپنی زندگی گزار لی، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. پھر وہ حبشے سے چل کر بلال آئے یا فارس سے چل کر سلمان آئے، نہ آئے تو گھر کا ابو لہب نہ آئے، وہ جہنمی ہے. حبشے کا سلمان، حبشے کا بلال معراج کی رات جنت میں اس کے قدموں پہ چلنے کی آوازیں نبی سنتا ہے. اللہ تعالی ذات دیکھ کر، خاندان دیکھ کر نہیں، اللہ تعالیٰ مقام دیتے ہیں نبی کی غلامی دیکھ کر. اگر ان حضرات کا اپنا ذاتی مقام ہوتا تو نبی سے پہلے بھی تو ہوتا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، نبی سے پہلے کیا تھی ان کی ذات. جو کچھ بھی بنے نبی کے بعد بنے، نبی سے پہلے نہیں. نبی سے پہلے کوئی مکے کا تاجر تھا، کوئی مکے کا سیٹھ تھا، کوئی مکے کا بہادر تھا، ٹھیک ہے جی، کوئی مکے کا غلام تھا. بس جو کچھ تھا مکے کا تھا. نبی کے قدموں میں آئے تو دنیا صداقت کا امام بن گیا. نبی کے قدموں میں آیا تو دنیا کے انصاف کا امام بن گیا. دنیا کے قدموں میں آیا تو حیا میں اپنی پہچان بنا لی. نبی کے قدموں میں آیا تو دلیری میں اپنا نام پیدا کر لیا. سب ملا کہاں سے؟ بولتے نہیں ہو؟ نبی کے قدموں سے.
مصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤز. شاعر نے کہا مصطفیٰ کے قدموں تک جو پہنچ گیا سارا دین یہیں پر ہے. نبی سے ہٹ کر مجھے ابو بکر صدیق ثابت کر کے دکھا دو. نبی سے ہٹ کر عمر فاروق بنا کر دکھا دو. نبی سے ہٹ کر عثمان کو ذی النورین بنا کر دکھا دو. نبی سے ہٹ کر علی فاتح خیبر بنا کر دکھا دو. نبی سے ہٹ کر امیر معاویہ کو سیاست کا امام بنا کر دکھا دو. نبی سے ہٹ کر 1,24,000 صحابہ کو صحابہ بنا کر دکھا دو. نہیں بنا سکتے ہو. جو کچھ بھی بنا ہے نبی کے صدقے میں بنا ہے, نبی کے طفیل بنا ہے, نبی کے قدموں میں بنا ہے. تبھی صحابہ نے کبھی نبی کی برابری نہیں کی. اپنے آپ کو ہمیشہ غلام سمجھا, اپنے آپ کو ہمیشہ نبی کا نوکر سمجھا, خادم سمجھا. کبھی برابری نہیں کی. اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف ایک صحابی تھے جو حضور علیہ السلام کو یوں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ سکتے تھے, ایسے پلک نہیں جھپکاتے تھے. صرف ایک صحابی. باقی کسی صحابی میں یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو کے چہرے پر یوں نظر جما کر دیکھ سکے. اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. باقی جو انتشار پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں, فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے انتشار پھیلانا ہوتا ہے. انتشار پھیلانا چاہیں تو 2 منٹ میں آگ ہم بھی لگا سکتے ہیں پورے شہر میں. کل میں نے سنا ہے کہ کسی مردود نے جو ہے وہ حضور علیہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بہت بکواس کی ہے بھٹشا کے اندر. میرے خیال سے میرے پاس وہ پوسٹ بھی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کوئی خبیث اور مردود بھونکتا ہے. ایک من گھڑت حضور علیہ السلام کی طرف بات روایت کر کے لکھتا ہے کہ جب معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دینا. یہ حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے لکھا ہے کہ فرمان مصطفیٰ. یہ پوسٹ کی ایک ملعون نے. آگے اشعار لکھے, لکھتا ہے کہ مٹا دو اپنے ذہنوں سے علی معاویہ بھائی بھائی. مطلب علی معاویہ بھائی بھائی نہیں ہے, یہ مٹا دو. ہمارا ایمان ہے علی معاویہ بھائی بھائی. بولو بھائی بھائی. یہ بھونکنے والی قوم کہاں سے آئی؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ علی معاویہ بھائی بھائی. دونوں بھائی ہیں, اس لیے کہ دونوں کے استاد محمد رسول اللہ ہے یا نہیں. اور جب جو اسٹوڈنٹ کسی ایک ٹیچر کے پاس ساتھ پڑھے ہو نا, ان میں قلبی لگاؤ ہوتا ہے. یار میرا کلاس فیلو ہے, یا میرا ہم سبق ہے. 50 سال بعد بھی ملیں گے نا تو وہ بچپنا دونوں میں لوٹ آتا ہے کہ یار یہ میرا. لکھتا ہے کہ مٹا دو اپنے ذہنوں سے علی معاویہ بھائی بھائی. ہیرا اور پتھر کبھی نہیں ہو سکتے برابر. معاویہ ہے ابو سفیان کی خطا اور حیدر ابو طالب کا نور نظر. معاویہ ڈرپوک بزدل, علی میدان میں حیدر. معاویہ تاریخ کی تاریکی, علی کائنات کا نور نظر. ہے معاویہ عدل کا دشمن, علی عدل کا محور. ہے معاویہ بت پرست شرابی, علی خدا پرست نور نظر. کتنی بدترین حضرت امیر معاویہ کی. حضرت امیر معاویہ کس کے شاگرد ہیں؟ بولو سب بولو. نبی کا نام نہیں آتا ہے کیا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ بت پرستی مٹانا. سب سے پہلا کام بت پرستی مٹانا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ
شاگرد ہی بت پرست اور شرابی ہے تو یہ اس شاگرد کو گالی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کو گالی ہے کہ اپنے شاگرد سے بت پرستی ختم نہیں کر سکے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج کا استاد بھی اگر اس کا کوئی شاگرد غلط راستے پر چلے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس نے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر حضور کی چہرے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دی، وہ مرتے دم تک بہترین مومن مسلمان ہے۔ جو علی کو بت پرست کہتا ہے وہ خود بت پرست ہے، جو علی کو شرابی کہتا ہے وہ خود بھنگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بھنگی ہے۔ جو معاویہ کو بت پرست اور شرابی کہتا ہے، اور علی سے محبت تم نے کب کی ہے؟ تمہاری زندگی میں بھنگ، چرس، موالی ٹولا ہو تم۔ علی نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے بھی بولو تو علی والے کون ہیں؟ علی قرآن کا حافظ ہے، تم قرآن کے حافظ پیش کرو۔ علی قرآن کا قاری ہے، تم قرآن کے قاری پیش کرو۔ علی تہجد گزار ہے، تم تہجد گزار پیش کرو۔ علی نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، تمہارے چہروں پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ عوام تو کیا تمہارے جو ممبر پر بیٹھ کر اچھل کر صحابہ پر بھونکتے ہیں، ان کے چہروں پہ بھی داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ تو علی والے بھی، معاویہ والے بھی ہم ہیں۔ کوئی علی کو بھونکے گا اس کی بھی زبان ددی سے نکالیں گے، جو معاویہ کو بھونکے گا اس کی زبان بھی ددی سے نکالیں گے۔ یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم چپ اس لیے ہیں کہ یہ ملک ہم نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا۔ اور اس ملک کا امن بھی ہمیں عزیز ہے، اور اس ملک کی آبادی بھی سب سے زیادہ ہم ہیں۔ 98% یہاں پر سنی مسلمان رہتا ہے۔ کتنے فیصد؟ 98% دکانیں ہماری، 98% مکانات ہمارے، 98% دیہات ہمارے، 98% شہر ہمارے۔ اس لیے حکمران کان کھول کے سن لیں، اہل سنت کے جذبات کا امتحان نہ لیں۔ 4 دن پہلے ایک کتا میرپور خاص میں سر عام حضرت ابو بکر اور عمر کو گالیاں دے رہا کھڑا ہوا سر عام۔ اگر یہی کام چلتا رہے گا تو یاد رکھیے ہم ملک کا امن چاہتے ہیں، لیکن ابو بکر کی بے حرمتی کی بنیاد پہ نہیں۔ ہم ملک کو سلامت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت عمر کی بے حرمتی کی بنیاد پہ ہم ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کی توحید کی بنیاد پہ ہم ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی توحید کے مقابلے میں نہیں۔ ملک بعد میں بنا ہے، ابو بکر پہلے ہے۔ ملک بعد میں بنا ہے، عمر کی عدالت پہلے ہے۔ ملک بعد میں بنا ہے، عثمان کی حیا پہلے ہے۔ ملک بعد میں بنا ہے، علی کی شجاعت پہلے ہے۔ جو چیز پہلے ہے وہ پہلے ہی رہے گی، اس کا مقام بھی پہلے رہے گا، اس کا رتبہ بھی پہلا رہے گا، اس سے محبت بھی پہلے رہے گی۔ وطن بعد میں ہے۔ یہ منافقانہ نعرہ چھوڑ دو کہ سب سے پہلے پاکستان، بکواس کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان نہیں ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام ہے، سب سے پہلے اسلام ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، پاکستان بعد میں ہے۔ ہمیں منافقت نہیں آتی، کسی کو یہ اگر ہماری بات بری لگتی ہے تو لگتی رہے، کسی کے سینے پہ سانپ لڑتے ہیں لڑتے رہے، ہمیں نہیں ہے پرواہ۔ ہمیں نبی کی عزت، نبی کے غلاموں کی عزت کی پرواہ ہوگی۔ ہم ان کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اپنے پالتو کتوں کو لگام ڈالو،
عمران خان ایک بل لا رہا تھا کہ جو ریپ کریں گے تو ان کا آلہ تناسل کاٹ دیا جائے گا، مردانگی کی علامت کاٹ دی جائے گی، نہ مرد رہے گا نہ زنا کرے گا۔ یہ کوئی اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں اس کی سزا ہے۔ تم نے قانون لانا ہے تو یہ لاؤ جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، فاطمہ، عائشہ، خدیجہ پر بھونکے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ 4 کتوں کی زبان کاٹو، ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھاؤ، اگر 5واں کتا بھونکے تو زبان کی جگہ میری گردن کاٹ دینا۔ جھوٹ حکمرانوں نے خود دے رکھی ہے، ہمارے حکمران انگریز کے پالتو کتے ہیں جو انگریز کی پالیسی پر چل رہے ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تم لڑا کر حکومت کرنا چاہتے ہو، تم ملک میں فساد لگانا چاہتے ہو، تم شیعہ سنی آگ بھڑکانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھ لو جب تک ہم جیسے سر پھرے غلامان محمد ہے اس ملک کے امن کو بھی بچائیں گے، نبی کے صحابہ کے ناموس کو بھی بچائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھو۔